الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ سورہ انعام کی 50ویں اور 51ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں دنیا میں، ان کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بشارت سنائیں کہ ایمان اور اعمال کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے جنت ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے بھی ان کو یہ بتائیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں جنت میں تھے۔ معلوم یہ ہے کہ اصل جو رہنے کی جگہ ہے دائمی، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولاد آدم کی جنت ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا اور پھر یہ فرمایا کہ اب میں دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجوں گا۔ فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، دوزخ کا، عذاب کا، دوسری چیزوں کا، اور نہ انہیں افسوس ہوگا اپنی زندگی کا جو دنیا میں ان کو زندگی ملی تھی۔ تو وہ تو جائیں گے وہیں جنت میں اپنے والد گرامی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس لیے کہ اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، وطن اصلی وہی ہے۔ پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ گویا جس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی شخص کا بیٹا نافرمان ہو جائے اور وہ کافر ہو جائے، باپ مسلمان ہے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اب وہ والد صاحب کی پراپرٹی سے محروم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل معمولی نافرمانی کے اوپر وہ اخباروں میں آتا ہے عاق نامہ کہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں اس کو تمام جائیداد سے اب میں اس کو بے دخل کر لیتا ہوں اور اس کو عاق نامہ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ وہ تو اس سے بے دخل ہوتا نہیں، اس لیے کہ شریعت نے جو وراثت کا جو حق دیا ہے وہ صالح ہونے کی بنیاد پر، باپ کی خدمت ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ہاں اگر خدمت کر لے گا تو سعادت مندی ہے، اور اگر والدین کی خدمت نہیں اس میں کوتاہی کی تو دنیا میں سزا اٹھانی پڑے گی، آخرت میں بھی عذاب اٹھا لے گا۔ لیکن
بالکل وراثت سے محروم جس کو شریعت نے کہہ دیا وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین بدل دے. اگر وہ دین بدل دیا اس نے، اب شریعت بھی اس کو وراثت نہیں دے گی، وہ کہے گا اختلافی دین ہو گیا کہ تمہارے والد صاحب تو مسلمان ہیں اور تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، لہذا والد صاحب کی ساری پراپرٹی سے تم کو محروم کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور نبی ہیں، اولو العزم ہیں، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہے، سجدہ تعظیمی، اتنا احترام و اکرام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خود سکھایا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب اصل ٹھکانہ ان کا تو جنت ہے. اب جو لوگ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق، وہ پھر وہیں پہنچیں گے جہاں وہ تھے، یعنی جنت میں. اور اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی، اس طریقے کو چھوڑ دیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، آخرت کا عقیدہ ان کا نہیں رہا، تو وہ والد صاحب کی جو گویا جائیداد تھی تو اس سے وہ محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا ہوں دنیا میں، یہ لوگوں کو بشارت سناتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ نے عبادت کی اور فرمانبرداری کی تو تمہیں جنت ملے گی اور اپنے والد گرامی کے ساتھ وہیں جنت میں رہو گے، اور اگر نافرمانی کی تو پھر تو دوزخ میں جانا پڑے گا. یہ فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں مبشر بنا کر اور منذر بنا کر. فمن آمن واصلح، تو جو شخص ایمان قبول کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے ایمان سے اور اعمال سے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں کے اوپر اب کوئی اندیشہ نہیں ہے عذاب کا، دوزخ کا، آگ کا، اللہ کی ناراضگی کا، قہر کا، کچھ بھی نہیں. ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے مرنے کے بعد، ہائے افسوس کے بعد کہ ہم سے کوتاہی ہوئی. فرمایا یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، افسوس بھی نہیں ہوگا. فطری طور پر اللہ کا ڈر تو ہر ایک کے دل میں ہوتا ہی ہے، لیکن ان کو دوزخ وغیرہ کا ڈر نہ ہوگا. یہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں ضرور عذاب لگ جائے گا اس وجہ سے بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق میں مبتلا ہوتے تھے، عبادت کو چھوڑتے تھے، تجاوز کرتے تھے، حق سے وہ نکل جاتے تھے، تو ان کو ضرور عذاب ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا. آج کی جو آیت ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہاں ان کو سونے کا بنا دے دیجئے، پھر اس کو تقسیم کر لیجئے تاکہ ہماری ساری غربت دور ہو جائے. تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ خزانوں کا مالک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردست قدرت دی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو مالدار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ان کے ذہنوں میں تھا، اس لیے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ دے دیجئے، ہم کو مالدار بنا لیجئے. تو اسی طرح سے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کبھی پچھلی باتیں پوچھتے تھے، کبھی آئندہ کے حالات پوچھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں ساری پچھلی ایسی باتیں آپ سے بیان کر لوں جو میرے علم میں نہیں، یا تم مجھ سے وہ سوالات کرتے ہو، ان سوالات کی ذمہ داری مجھے نہیں، اس لیے مجھے اس کا بھی علم نہیں. اسی طرح سے وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، یہ بتائیے آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر یہ بازار کیوں جاتے ہیں، یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے بتا دیا کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. تو اب ان کے جو عقیدے تھے، تین چیزوں کا بیان اس آیت میں ہے. یہ تین چیزیں اس میں رد ہے ان کے عقیدے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں یہود اور نصارہ تھے، خاص طور سے نصارہ، ان کی تردید بھی اس آیت میں ہے. اب اس آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کی کچھ تشریح آ جائے گی. قل لا اقول لكم انی خزائن اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اقول لكم انی خزائن اللہ، میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. میں
فرشتہ ہوں. میں نے ان چیزوں میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو وحی میرے پاس بھیجی جاتی ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، آپ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اور ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ میں فرشتہ ہوں. تو ایک تو تردید ان کے عقیدے کی کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو غلط تصور تھا عیسائیوں کا، اس کی تردید بھی اس میں آ گئی. پہلے اس کو سن لیجئے. ان کے یہاں عقیدہ کیا تھا؟ ان کے یہاں عقیدہ یہی تھا جو ان کی کتاب میں لکھا ہے. یہ بائبل میں نے آج ساتھ لایا ہوں، اس میں ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ کہ اس میں کئی حصے ہیں. لوقا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، یہ اس کا چیپٹر ہے، 3 چیپٹر یوحنا کی انجیل میں. اس میں دیکھ لیجئے کیا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ان کے اعتبار سے لکھتا ہے باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے. باپ بیٹے سے، تو باپ سے کون مراد یہاں؟ اللہ تبارک تعالیٰ. بیٹے سے کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب کچھ بیٹے کے حوالے کر دیا ہے، اور اس نے سب کچھ بیٹے کے حوالے کر دیا. یہ بائبل ہے، بائبل سے ہی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صرف حوالہ نہیں دیتا ہوں. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، لیکن جو بیٹے کو رد کرتا ہے وہ زندگی سے محروم ہو کر خدا کے غضب میں مبتلا رہتا ہے. اس میں یہ ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اس نے سب کچھ بیٹے کے حوالے کر دیا. جب سب کچھ بیٹے کے حوالے کر دیا تو اب تقسیم کرنا کس کے ذمہ ہے؟ تو بیٹا تقسیم کر لے گا، خزانے تقسیم کر لے گا. اور کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے، کسی کو بیٹی کی ضرورت ہے، کسی کو نوکری کی ضرورت ہے. جس کو جتنے خزانوں کی ضرورت ہے وہ تو اب سب بیٹا تقسیم کر لے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، سب اسی کے حوالے کر دیا نا، تو ظاہر سی بات ہے. تو اس کی تردید تو کرنی ہی تھی کہ آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس خزانے نہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بھی دے دیجئے، مجھے یہ بھی دے دیجئے، مجھے یہ بھی سونا بنا دیجئے، غربت دور کر لیجئے. آپ نے فرمایا میں نے یہ کب دعویٰ کیا؟ اس لیے میرے پاس خزانے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے. تو مشرکین کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی اور عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی. آپ بتائیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ رہیں گے کہاں؟ اگر یہی چرچا ہو جائے اور یہی عقیدہ بن جائے سب لوگوں کا کہ باپ نے سب کچھ کس کے حوالے کر دیا؟ بیٹے کے حوالے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. ایک حوالہ تو یہ ہے. آپ دوسرا سن لیجئے. دوسرا حوالہ بھی اسی میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرا باپ جس نے انہیں میرے سپرد کیا ہے، مخلوق کو، لوگوں کو، میرا باپ جس نے انہیں میرے سپرد کیا ہے سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو اللہ نہیں فرمایا میرا باپ. گویا کہ تصور یہ نہ دینا چاہتے ہیں کہیں اللہ کا لفظ نہیں آئے گا، باپ یہی آئے گا. کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. کیوں؟ میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ، جی یہ بائبل میں ہے، یوحنا میں ہے، اور یہ 10واں چیپٹر ہے. اس میں تو جو نشانہ لگیں گے وہ آیت ہیں، 29ویں آیت. تو یہ آپ پھر سن لیجئے. میرا باپ جس نے انہیں میرے سپرد کیا ہے. گویا اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو کس کے سپرد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد. جو سپرد کیا سب سے بڑا ہے، یعنی میرا باپ سب سے بڑا ہے، اب انہوں نے میرے سپرد ان کو کیا ہے. کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ، جی ہو گیا. جی اور ایک حوالہ سن لیجیے. سب کچھ جو بھی باپ کا ہے وہ میرا ہے. سب کچھ جو باپ کا ہے وہ میرا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ پاک روح میری باتیں، میری زبانی سن کر تم تک پہنچائے گا. یہ ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کفار کے عقیدے کی بھی رد کر دی، اور جو اس وقت عیسائیوں کے ذہنوں میں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بھی تردید ہو گئی. تو اگر اللہ تعالیٰ بچائے کوئی مسلمان بھی ایسا یہ عقیدہ رکھے گا کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کا تھا وہ انہوں نے کسی کے حوالے کر دیا، بات سمجھا گئی،
اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تو مجھے بتائیے پھر عیسائیوں کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے یہ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ صاف فرما دیجئے کہ لا اقول لکم، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیجئے سونا دے دیجئے، چاندی دے دیجئے، اور وہاں تو یہ حال تھا کہ کبھی آپ تناول فرماتے تھے اور کبھی فاقے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے حال بھی یہی تھا، جنگوں میں جاتے تھے تو گھوڑے برابر نہیں، سواریاں برابر نہیں، کبھی کھجور کھاتے تھے تو اسی پر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ گئی اور جب کچھ بھی نہیں رہا تو پتے کھائے، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اور پھر وہ صحابی روایت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان پھر ضرورت پوری کر لیتا ہے ایسے ہم ضرورت پوری نہیں کر پاتے تھے، جیسے میگنیاں ہوتی ہیں اونٹ وغیرہ کی، اس طرح سے فضلہ ہوتا تھا، جب کچھ کھایا ہی نہیں وہی پتے وغیرہ آ کے اسی کو چباتے کھاتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے باچیں چھل گئی تھی، چلی کا تھا انسان پان کھائی تو اساس کیا کیسے، تو پتے کھا کھا کر یہ حال ہوا تھا۔ پھر سمندر نے ایک مرتبہ ایک مچھلی کو کنارے پھینک دیا اور پھر ہم وہاں پہنچے، ہم نے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا لیا 18 روز تک۔ کتنے، وہ مچھلی بھی بہت بڑی، امبر اس میں روایت میں آتا امبر۔ اور پھر جب سب ختم ہو گیا اور کچھ گوشت ساتھ بھی لائے تو بطور ایسے ہی انہوں نے پھر کہا کہ چلو دیکھیں گے یادگار کے طور پر اس کو کھڑا کر لی، تو اس مچھلی کو کھڑا کر لیا تو اتنی وہ بڑی مچھلی تھی کہ اس کا جو کانٹا تھا اس کا جو وہ بھی بہت مضبوط تھا بڑا۔ میں نے خود بھی ویل مچھلی کے وہ کانٹے دیکھے، وہ کانٹے کیا وہ ہڈیاں ہیں، اتنی تھی موٹی ہڈی۔ تو بہرحال اس کو کھڑا کر لیا، پھر ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس کے نیچے سے گزرے۔ ہمارا بتانا یہ ہے کہ وہ اللہ نے انتظام کیا۔ تو اس طرح سے غربت اور فقر و فاقے صحابہ کرام کو پیش آئے، تو صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا الجوع، حضرت بھوک لگی ہوئی ہے، اور پتھر پر انہیں ایک پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، آپ نے قمیض مبارک اٹھا لیا تو 2 پتھر دیکھ لیے، تو اس صحابی کے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ مجھ سے زیادہ بھوک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ دوسرا فرمایا ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، کہ جو آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں واقعہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے، اسے سوالات بھی کرتے تھے، خود یہود بھی سوالات کرتے تھے، مشرکین مکہ کو سمجھا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھ لیجیے۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اس طرح سے یہ روح کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے انتظار کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس وحی آئے گی تب میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 15 روز تک جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے، کافروں نے شور مچایا، دیکھیے آج تو سوالات پوچھے تھے جواب ہی نہیں دے سکے۔ تو اس کے بعد 15 روز ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جواب دے دوں گا۔ تو یہ بیان قرآن پاک میں ہے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ 15 روز تک نہیں آئے، بڑی پریشانی ہو گئی، صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہو گئی، ان کی کفار تو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، آج سوالات کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہی لے کر سوالات کے جواب کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل اتنے دن آپ کہاں رہے، بہت انتظار رہا، یہ لوگ تو سوالات لے کر آئے تھے، ان کو جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود نہیں آتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا اب آتا ہوں۔ تو اتنی دیر تاخیر کیوں ہوئی؟ اتنی تاخیر اس لیے ہوئی آپ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کل میں بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کیا؟ آپ اگر انشاءاللہ فرماتے تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ پھر اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وہی میرے پاس آتی ہے تو میں پھر اس کو وضاحت کر رہا وہ بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو اس میں جھگڑے تھے نہیں، اب اس میں جھگڑا بھی ہونے لگا۔ جھگڑا کیا ہونے لگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم غیب تھا یا نہیں،
اب اس پر اگر کوئی کہے گا تھا علم غیب تو ایک جماعت تو اسے کہے کہ بھائی تم تو مشرک ہو گئے، اگر کوئی کہے گا نہیں تھا اس سے کہیں گے تم تو گستاخ ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ اتنے جھگڑے اس میں ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان مسئلہ جس میں کوئی مشکلات ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں فرمایا کہ بھائی میرے پاس علم غیب نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، لیکن ادھر سے تو آپ نے ہزاروں چیزوں کی اطلاع دے دی ہے. کتنے واقعات آپ نے بتا دیے کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اور قیامت تک کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی. اتنے کذاب آئیں گے دنیا میں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور دجال کی اتنی آپ نے صفتیں بتا دی کہ وہ کانا ہوگا اور یہ ہوگا. یہ ساری تفصیلات آپ نے بتا دی. تو ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے کہ علم غیب تو تھا، لیکن یہاں قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں یہ ہے کہ نفی ہے ان چیزوں کی. تو اس کی ذرا میں وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ الجھن اور پریشانی دور ہو جائے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ غیب کہتے کس کو ہیں؟ کیا غیب کہتے کس کو ہیں؟ بہت آسان مسئلہ ہے. غیب کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ. اور قرآن پاک میں جو صفت پہلے بتائی گئی ہے متقین کی وہ یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب. غیب کس سے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے عالم پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو محسوسات اور معقولات سے ماورا ہے. یعنی ایسا عالم ہے نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے آدمی، نہ عقل سے اس کو سمجھ سکتا ہے، جس کی بابت خبریں دی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ وہ ہے عالم بالا. تو غیب اصل ہے ضد کس کی؟ شہود کی. ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر سے بھی پوشیدہ ہو، مشاہدے سے بھی پوشیدہ ہو، اور تجربے سے بھی باہر ہو. یہ ہے. تو یہ تو لغوی تشریح ہے. اچھا، اور اصطلاحی تشریح یہی ہے کہ وہ عالم جو حواس اور عقل سے ماورا ہو، جس کے باپت جو کچھ بھی کچھ علم ہو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہو اور باقی کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ ہو. جیسے میدانی معاشر، جیسے پولیس رات، جیسے ملائکہ، جیسے جنت، جیسے جہنم، یہ ساری چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی کسی بھی تجربہ گاہ میں یا کسی بھی اور اس میں جو ہے وہ مشین کے ذریعے سے کوئی ٹیلیسکوپ ہو یا ایسے میکروسکوپ ہو یا اس میں تو نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتی ہیں. اب اس کو ذرا وسعت دے دیجئے. کیا بہت ساری چیزیں ایک شخص کے سامنے پوشیدہ ہوتی ہیں، دوسرا اس سے باخبر ہوتا ہے. جیسے بیمار کو خود معلوم نہیں ہے مجھے کیا کیا بیماری ہے، تو ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کے اندر یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف. معلوم ہوا جو چیزیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس سے باخبر ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے باخبر ہے. تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. بیمار کو خود پتہ نہیں ہے اور ڈاکٹر کو پتہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں تو اس کو معلوم نہیں، بیمار کو، ڈاکٹر کو معلوم ہے. تو ڈاکٹر ان چیزوں کا جاننے والا ہے، لہذا وہ چیزیں ڈاکٹر کے لیے غیب نہیں ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. یہ تھوڑا میں اس کو ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اب اس طرح سے اس دائرے کو وسیع کرتے جائیے. زمین کے اندر کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مشین لگا کر دیکھتا ہے تو اس کو زمین کے اندر والی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اب وہ چیزیں اس کے لیے غیب نہیں رہی. میرے لیے تو غیب ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے. یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ چیزیں بالکل معلوم نہیں ہے، اور انہی کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہی ہیں اور انہیں وہ ساری چیزیں معلوم ہیں. تجربے کی بنیاد پر مشینیں لگا کر اور مائکروسکوپ لگا کر کیا کیا، جیسے آج کل سائنسدان اور ہم یعنی عوام کو بہت ساری چیزیں وہ معلوم نہیں ہے جو سائنسدانوں کو معلوم ہے. وہ یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ بھائی جیسے ماہر موسمیات یہ بھی اپنی پیشن کو یہ لگاتے ہیں، ایسے ہی کہ بھائی یہ جو ہے وہ سورج کتنی وہ دیر یہاں تک اس کی وہ روشنی پہنچتی ہے، ایسے چاند کا کیا نظام ہے، ستاروں کا کیا نظام ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ماہر فلکیات ہیں ان کے پاس ایسی چیزیں معلوم ہیں جو ہم کو معلوم. تو ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے، ان کے اعتبار سے وہ چیزیں کیا ہیں، وہ تو سامنے ہیں.
ایسے ہی جو ملک ہم کو نظر نہیں آتا ہے لیکن ایک آدمی یہاں سے گیا ہوائی جہاز میں، وہ اس ملک کو دیکھ کر آ گیا، تو ہمارے لیے وہ تو پوشیدہ ہے لیکن اس کے لیے وہ چیز پوشیدہ نہیں رہی. تو اس کو جب وسعت دیں گے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتی. دنیا کے کتنے بڑے سائنسدان کیوں نہ ہوں، وہ چیزیں ان کے سامنے نہیں آتی ہیں جو چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہیں. اب یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں گی. اب وہ ان کے لیے غیب نہیں رہی، وہ تو مشاہدہ ہو گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھ لیا، معلوم آپ جنت ان کے لیے غیب نہیں. آپ نے جہنم کو دیکھ لیا، جہنم ان کے لیے غیب نہیں. آپ نے فرشتوں کو دیکھ لیا، فرشتے ان کے لیے غیب نہیں. آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا ان کے لیے غیب. اب جب اس کی وسعت ایسی ہے، اللہ اکبر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ان کے مشاہدے میں ہوتی ہیں. امت کے حق میں وہ غیب ہیں اور نبیوں کے حق میں وہ مشاہدہ ہے. اب اس کو اور وسعت دے دیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ ان غیب کے چیزوں پر مطلع ہونے والا اور مشاہدہ کرنے والا، ان کو سمجھنے والا، وہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی وسعت، اللہ اکبر، ساری کائنات ایک طرف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، سائنسدان تو وہاں کوئی مجرا ہی نہیں ہے، یہ سارے ایک طرف، تنہا ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشاہدے میں ہیں اور باقی لوگوں کے مقابلے میں کیا ہوا ہے؟ غیب میں ہے. باقی لوگوں کے مقابلے میں غیب میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہو؟ مشاہدے میں. اب کتنے ہی عالم آپ کے مشاہدے میں ہے، اس سب کو جمع کر لیں گے تو ظاہر وہ تو غیب ہی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ کیا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا، پھر وہ حدود شروع ہو جائیں گے جس کا علم صرف اللہ کو ہے. کس کو؟ وہ حدود جب شروع ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے تو وہ حدود نہ کسی مخلوق کو اس کا علم ہے، نہ کسی فرشتے کو اس کا علم ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے، یہ سب اللہ کے. اتنی وسعتوں کے باوجود اسی لیے کہتے ہیں وہ علم غیب کی صفت رہے گی اللہ کی ذاتی. کیا رہے گی؟ اللہ کی ذاتی. اب اس میں کتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ نہیں لگا سکتے، جب صحابہ کرام اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے ہزاروں چیزیں آپ نے بتا دی، مشاہدات آپ کو ہوتے تھے، آپ نماز پڑھاتے تھے تو جنت و جہنم آپ کے سامنے آ جاتی تھی، قبروں کے حالات آپ نے بیان کر لیے، یہ سارا آپ نے بیان کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو پروردگار کا علم ہے نا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کون کون شریک ہے مخلوقات میں سے، جو اس کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ. وہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی شریک نہیں. وہی اس میں فرمایا ولا اقول لکم انی عالم الغیب. ایک بات تو یہ، اب ذرا اس کو مثال سے سمجھ لیجیے، بس بات ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ واضح ہو جائے گی، جھگڑے نہیں رہیں گے. اگر کوئی کہے گا اللہ کے نبی کے علم غیب تھا، یعنی بہت تھا، کیا بہت تھا، اس میں کیا شک شبہ ہے. بالکل انکار کرنے کا کچھ بھی نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے اتنا تو تھا. لیکن کیا جو صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے عالم الغیب ہونے کی، وہ صفت کسی اور کے اندر ہے؟ وہ کہیں نہیں، وہ تو خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اب مثال سے بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے زمزم آپ لوگوں نے پیا نہیں پیا؟ سب نے پیا ہوگا نا. ایک تو ہے وہاں جا کر، ایک تو یہاں بھی تو لاتے ہیں نا حاجی صاحبان. شاید ہی کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہو جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو. حاجی لوگ لاتے ہیں زمزم، کوئی ایک کنستر لاتا ہے، کوئی دو کنستر لاتا ہے، کوئی زیادہ لاتا ہے. جگہ جگہ آپ کے زمزم ہے. اور آج بھی یہاں زمزم کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ عمرہ کرنے والے لاتے ہیں تو کسی کے پاس ایک بوتل ہے، کسی کے پاس ایک ڈبہ، یہ سارا ہے. لیکن زمزم کا کنواں کس کس کے پاس ہے؟ جی زمزم کا کنواں کس کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا. زمزم کا کنواں ایک جگہ ہے اور وہ اس کا منبع ہے، وہ زمزم وہیں سے نکلتا ہے. لوگ اس میں سے لے جاتے ہیں، کتنا لے جاتے ہیں؟ جس کو جتنی مرضی ہے. اور وہی زمزم سے ٹینکروں میں بھی پانی بھر دیا جاتا ہے، مدینہ طیبہ لے جاتے ہیں. تو مدینہ طیبہ میں بھی زمزم ہے اور بہت ہے، ڈرم کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں. لیکن زمزم کا کنواں جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ ہے. وہ تو اس طرح سے علم غیب کی جو صفت ہے وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی. اب اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا دیا؟ سب سے زیادہ دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان سے سب سے زیادہ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کی. کس کی؟ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا غیب دیا؟ مثلا زمینوں کی کنجیاں حوالے کر دی، یہ بھی ہے.
اور اسی طرح سے آخرت کا سارا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، مشاہدہ فرمایا عرش کرسی کا. لیکن اس کے علاوہ بھی تو اللہ کے پاس علم ہوگا نا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی. تو اگر سارا عالم بھی سامنے آئے، زمین بھی، آسمان بھی، جنت بھی، جہنم بھی، پولیس رات بھی، میدان محشر بھی، اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا یہ سب بھی، عرش مجید بھی، یہ سب آنے کے باوجود بھی خدا کے علم کے سامنے یہ سارا محدود ہے. اور اللہ رب العزت کا علم وہ تو لامحدود ہے. وہ تو اسے جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کوئی جھگڑا ہی نہیں. کسی پر حکم کفر لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عطا فرمایا ہے جو ہمارے لیے بالکل غیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل کیا تھا؟ مشاہدہ تھا. لیکن اللہ رب العزت کا کتنا علم ہوگا اس کا اندازہ تو ساری مخلوق نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے بارے میں فرمایا. اور یہ بات کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تھا آپ فرماتے تھے میں مجھے وحی کا انتظار ہے. کس کا؟ معلوم یہ ہوا کہ اتنا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا، جتنا اللہ نے. جھگڑا ہی کر رہا ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھی چھوٹی چیز کی طرف بھی آپ، اونٹنی گم ہو گئی، صحابہ کرام اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے گئی تو وہاں لوگوں سے ملے، ارے بھائی آپ نے اونٹنی دیکھ لی؟ کس کی اونٹنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی؟ وہ تو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، یہ معلوم نہیں اونٹنی کہاں ہے. دیکھو کیا تانا دیجیے، وہ تو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کی خبر بتاتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں اونٹنی کہاں ہے. تو صحابہ کرام واپس آ گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو لوگ تانے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم نہیں تھا وہ اونٹنی کہاں ہے، اب معلوم ہوا. کیا؟ اللہ تبارک اب اتنا بتا دی. فرمایا وہ اونٹنی فلان جگہ پر ہے اور اس کی جو نکیل ہے وہ ایک درخت میں پھنس گئی ہے، وہ ایک درخت میں فلان جگہ جاؤ. اب صحابہ گئے اور اس کو وہاں سے کھول کے لائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ایک واقعہ اور سن لیجیے. کیا لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا خضر علیہ السلام. بڑی بحثیں چل رہی ہیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کس کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس. خضر علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں نہیں لیکن روایتوں میں ہے. بخاری شریف میں کئی جگہ یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت سب سے زیادہ بڑا عالم اس وقت کون ہے؟ سب سے زیادہ بڑا عالم؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بڑا عالم میں ہی ہوں. یہ جواب صحیح تھا. یہ جواب بالکل، اس لیے کہ نبی سے زیادہ بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا سب سے زیادہ بڑا عالم میں ہوں. صاف بات بتائی. تو حدیث پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ تبارک کو یہ جواب تو صحیح تھا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا. کیوں؟ تو جواب یہ تھا واللہ عالم، کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. اے موسیٰ علیہ السلام ہمارا ایک بندہ ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. آپ کے پاس تو یہ سننے کے بعد حضرت نے فرمایا حضرت وہ کہاں ہیں؟ ملاقات کی کیا شکل ہے؟ فرمایا مجمع البحرین میں ہے وہ. حضرت وہاں کیسے جائیں گے؟ فرمایا کہ چلو سفر کر لو اور مچھلی ساتھ لے جاؤ، سفر کرتے رہو اور جہاں مچھلی نکل جائے اس میں سے اور پانی میں چلی جائے تو وہاں ملاقات ہوگی. تو یوشع ابن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے. وہ اس وقت نبی نہیں تھے، بعد میں ان کو نبی بنایا گیا. یوشع ابن نون علیہ السلام کو وہ ساتھ لے کر گئے. قرآن پاک میں ہے. چلتے گئے. اس کے بعد ایک جگہ تھک گئے. انہوں نے کہا چلو تھوڑا آرام کر لیں گے. آرام کر لیا تو اتنے میں وہ مچھلی نکلی اور چلی گئی کس میں؟ پانی میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے. یوشع ابن نون علیہ السلام بھول گئے یہ کہنا کیونکہ اس وقت تو یاد تھا لیکن فرمایا کہ حضرت تو آرام کر رہے ہیں بعد میں بتائیں گے. بھول گئے. آگے چلے، بہت آگے چلے تو فرمایا اس سے کہ بھائی کچھ ناشتہ تو لاؤ. لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا، بہت تھکاوٹ ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت وہ مچھلی تو نکل گئی، وہ تو پانی میں چلی گئی. کہا کس جگہ؟ کا فلان جگہ. اوہو وہی تو ہمارا مقصد تھا. واپس آ گئے. میں مختصر بتاتا ہوں. واپس تشریف لائے تو اس کے بعد وہاں پہنچے تو مچھلی جہاں سے پانی میں چلی گئی تھی وہ نشان بالکل موجود تھا. چلے گئے آگے.
وہاں ملاقات ہو گئی. وہاں دیکھا ایک شخص جو ہے وہ سفید چادر اوڑے ہوئے ہیں, ایسے سفید چادر اوڑے ہوئے ہیں. تو حضرت نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. اس سرزمین میں سلام کون؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. یا علیہ السلام میں نے لگا دیا نا موسیٰ. کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ انہوں نے کہا اچھا یہاں کہاں؟ کہا حضرت اس طرح سے اللہ کا حکم ہوا, آپ کے پاس کچھ دن گزارنے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, آپ ایک ایسے علم پر ہیں اس کی مجھے معلوم نہیں, اور میرے پاس ایسا علم ہے وہ علم آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ نبھا نہیں سکیں گے. انہوں نے کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں میں نبھا لوں گا. چلو ٹھیک ہے. چلتے گئے. 3 واقعے پیش آئے. سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوئے, اور بخاری شریف میں روایت ہے اتنے میں ایک چڑیا آئی, اس نے چونچ بھر کے تھوڑا سا پانی پی لیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس چڑیا نے سمندر سے جتنا یہ پانی پی لیا, میرا علم آپ کا علم سب ملا کر اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کر سکتے. یعنی جتنا اس چونچ چڑیا نے یہ پانی پی لیا تو سمندر میں کتنا کم ہوا ہوگا؟ کچھ کم ہوا ہوگا. چڑیا نے پانی پی لیا. فرمایا آپ کا علم میرا علم یعنی نبی کا علم اور خضر علیہ السلام کا دونوں علم ملا کر اللہ کے علم میں اتنا بھی کم نہیں کر سکتے جتنا اس چڑیا نے کام کیا سمندر کے پانی کو. بہرحال اس کے بعد 3 واقعے ہوئے کہ بغیر پیسوں کے انہوں نے ان کو اس میں بٹھایا اور دوسرے کنارے پر لے گئی. حضرت نے اس میں سے اکھاڑ کے اس سے وہ کر لیا, سوراخ کر لیا, ایک پھٹی نکالی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ ان غریبوں نے تو ہم پر احسان کیا, بغیر پیسوں کے انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا, تو اور آپ نے اس کو سوراخ کر لیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ اعتراض کریں گے. انہوں نے کہا حضرت میں بھول گیا, معاف کر دیجیے. آگے چلے, بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کر اس کو مار دیا. تو اس پر تو جلال آیا موسیٰ علیہ السلام کو. کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. کیا کیا آپ نے؟ بے گناہ بچے کو آپ نے مار ڈالا. تو حضرت نے واپس جواب دیا کہ میں نے تو پہلے بتایا تھا, آپ اعتراض کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے, اگر میں نے اور اعتراض کیا تو پھر السلام علیکم. آگے گئے تو بستی والوں سے پوچھا کہ ہم کو کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے, انہوں نے کچھ نہیں دیا. آگے چلے, ایک دیوار بالکل گرنے والی تھی تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹھیک کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لے کر. کیسے ٹھیک کر لیا وہ الگ مسئلہ, ٹھیک ہو گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری بھی لے لیتے. کھانے کے لیے تو ان کو بتایا تھا, وہ بھی نہیں کھلائے انہوں نے. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے پھر اعتراض کیا, ھذا فراق بینی و بینک, اب آپ اور میرے درمیان میں جدائیگی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اب سنو وجوہات کیا ہیں. یہ سب کچھ جو میں نے کیا خود نہیں کیا, یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا. اب کشتی میں نے اس لیے سوراخ کیا کہ وہ کشتی غربا کی تھی. یہاں ظالم بادشاہ آتا ہے اور وہ اچھی کشتیوں کو لے جاتا ہے, کچھ بھی ان کو نہیں دیتا, اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر کے رکھ دیا. وہ جب آئیں گے اس کے وہ سپاہی وہ اس کو دیکھ کر یہ تو خراب ہے, اس کو چھوڑ دیں گے, دوسری کو لے لیں گے, اس کو تو ایسے رکھ دیں گے. یہ اپنا اس میں کچھ کر کے مرمت کر کے چلائے گا کام. کہ وہ جو بچہ میں نے مار دیا اس کے والدین تو صالح اور نیک ہیں, یہ اگر بڑا ہو جاتا تو یہ والدین کو کافر بناتا, اس لیے میں نے اس کا قضیہ ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو صالح اولاد دے گا. کہا اچھا یہ جو دیوار آپ نے ٹھیک کر دی, کہا اصل میں یہاں ایک صالح شخص ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ یتیم ہیں, اس کے نیچے ان کے باپ کا خزانہ ہے, باپ کا. تو یہ اگر میں اس کو ٹھیک نہ کرتا تو وہ خزانہ نمودار ہو جاتا, یعنی اوپر سے جو مٹی وغیرہ سب تو لوگ لے جاتے. اس کو ایسے رکھ جائے, بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود نکالیں گے. اب بظاہر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی, خضر علیہ السلام تو معلوم تھی, تو وہ بڑے ہو گئے, ہے نا؟ بالکل نہیں. 1,00,000 خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے, خضر علیہ السلام کا نبی ہونا کہیں بھی نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اس لیے ان کے بارے میں تو یہی کشمکش چل رہی, وہ نبی ہیں یا ولی. لیکن اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہے, صرف ولی ہیں. کیا ہیں؟ ولی نبی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. اب سوال ہے کہ یہ چیزیں تو معلوم نہیں تھا, اس سے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کلیم اللہ ہیں, خضر علیہ السلام کلیم اللہ نہیں ہیں, وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے, خضر علیہ السلام کے لیے کہیں نہیں لکھا ہے کہ ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو. یہ تکوینی امور ہیں, کیا ہیں؟ اور وہ رسالت ہے.
تکوینی امور تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، رسالت تو بہت بڑی چیز ہے، رسالت ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی کہے گا میں ان کو نبی نہیں مانتا ہوں، کافر بالکل نہیں ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا تو ثبوت ہی کہیں نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ تو ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ ولی ہیں، بزرگ ہیں، نبی نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی بزرگ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال ہے کہ ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ کیوں نہیں ہو گئی؟ اس کی ایک مثال سن لیجئے۔ کیا اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ مثلا اگر آپ کو اپنی زمین کا ریکارڈ معلوم کرنا ہو، زمین کا ریکارڈ کہ بھائی میری زمین کہاں ہے اور کتنی ہے، میرے باپ کے نام پر کتنی تھی، تو اگر آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں گے کہ وزیر اعظم صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ میرے باپ کی زمین کتنی تھی، میں چھمس ہمسایو زمین میری تھی یہ، تو کیا وہ بتائے گا؟ چلیے ٹھیک ہو، وزیر اعلیٰ کے پاس آپ جائیں گے وہ بتائے گا، ڈی سی کے پاس آپ جائیں گے وہ بتائے گا، پٹواری صاحب بتائے گا۔ کون ہے نا؟ کیوں؟ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر پٹواری صاحب نے بتا دیا تو اس میں تو ہم کو دھوکہ نہیں لگے گا، لیکن جو اجنبی ہو کے کیا واہ واہ پٹواری صاحب ایک دم نیون وجود کس مارلشی میں پھر سو وزیر اعظم پائی یہی تو ہو جائے گا نا۔ تو لوگ اس سے کہیں گے ارے نادان، وہ تو وزیر اعظم ہے، تو پورے ملک کی اس کی ذمہ داری ہے، یہ تو پٹواری کے کاغذات، یہ تو پٹواری کے حوالے ہیں۔ کس کے؟ تو پٹواری کے حوالے ہیں کہ تمہاری زمین جو ہے وہ کتنے مرلے ہے اور کیا مرلے ہے، یہ بادشاہ آپ کو یہ بتائے گا۔ اور اگر آپ کو وزیر اعظم کو مجبور کریں گے نہیں مجھے بتا دیجئے، وزیر اعظم کو وہاں سے نیچے آنا پڑے گا۔ کیا؟ بہت نیچے آنا پڑے گا، بہت نیچے آنا پڑے گا۔ پچتمی سے پٹویر ریکارڈ مسراؤن تترا فکرے داجی پیٹ سے لکھتا حسن وہ پھر معلوم کرے گا بھائی آپ کے باپ کا نام کیا تھا، آپ کا دادا کے نام کا، کہاں رہتے ہیں آپ، تب جا کے وہ بتائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال تو بادشاہ کی مثال ہے۔ کس کی؟ وہ شہنشاہ ہے، رسالت کے ہیں، وہ بہت اولو العزم ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کشتی کس کی ہے؟ وہ بچہ کیا کرے گا بعد میں، اس کے نیچے کیا چیز ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی ہے، ان کی توجہ تو مشاہدے میں ہوتی ہے۔ کیا؟ ان کے اوپر تو امت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے اگر کوئی نبی یہ نہ بتا سکے کہ یہ کشتی کس کی ہے اور کیا ہے، تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے جو اونچے درجے کا ولی ہوتا ہے، بہت اونچے، اس کے کشف کم ہو جاتا ہے، اس کا کشف چھوٹے درجے کے ولی کے کشف زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے زیادہ کرامتیں نہیں دکھائی جتنی اولیاء کرام نے دکھائی ہیں، اس کی وجہ یہی لکھی ہے۔ صحابہ کرام کا مقام زیادہ اونچا تھا، وہ مشاہدے میں تھے، اور ایک اہم ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، رسالت کی ذمہ داری۔ کیا؟ نبی کے بعد کو خلیفے تھے نا، خلفائے راشدین، تو یہ چیزیں اس کے سینے میں کیا ہے سمجھا کہ نہیں؟ اس گائے کے پیٹ میں بچڑا ہے، بھیڑی ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے امور ہیں جو چھوٹے چھوٹے ولی دیکھ لیتے ہیں، اور جو بہت اونچے درجے ہوتے ہیں ان کے ذمے میں تو امت کی باغڈور ہدایت کی ذمہ داری ان کو ہوتی ہے۔ اسے نبی کی توجہ چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، اور اگر وہ توجہ کریں گے تو معلوم کر لیں گے۔ تو کافروں نے تانا دیا تھا کہ آپ کے نبی کو معلوم نہیں آپ کی اونٹنی کہاں ہے۔ کیا؟ جب یہ تانا سن لیا نا اللہ کے نبی سن یہ تو فوراً آپ نے توجہ دوڑائی۔ کیا؟ اب توجہ آپ نے دوڑائی کو اپنے اونچے مقام سے چھوٹے چیزوں کی طرف متوجہ کرنی۔ آپ نے فرمایا وہ وہاں پر ہے اور وہ بندی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم نہ ہوں تو یہی ان کی شان ہے۔ کیا؟ یہی ان کی شان ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس درخت میں کتنے پتے ہیں اور بادام وہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ بھی فرمایا تھا، جب صحابہ کرام سے فرمایا تھا آپ نے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تعبیر نخل کرتے ہیں۔ کیا؟ ہم پیوند کاری کرتے ہیں، پالنیشن کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی تو دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، نہیں کہ پالنیشن، اس سال پھل کم آیا، اس سال پھل نہیں آیا پورا پھل۔ تو آپ نے فرمایا یہ پھل کم کیوں آیا اور ناقص ہے؟ نے کہا حضرت وہی جو ہم کرتے تھے وہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دنیائی امور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کرتے رہو، ہے نا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زمینداری کے اصول اگر نہ معلوم ہو کسی اولیاء کرام کو تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کی شان میں کوئی وہ تنقیص، ان کی شان تو بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے ان کی شان، اس لیے کہ وہ تو مشاہدے میں مستدرک ہیں۔ اب مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے نہیں گئے؟ کسی کو تو شک نہیں ہے نا۔ جب واپس نماز بھی پڑھائی بیت المقدس میں، جب واپس تشریف لائے تو کافروں نے کیا کہا؟
اگر آپ واقعی وہاں گئے ہیں کہاں بیت المقدس تو بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ کیا ہائے ہائے یہ تو شان کے خلاف ہے. کیا آپ کھڑکیاں گننے کے لیے وہاں گئے تھے؟ کیا آپ دیکھیں گے اس کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے تھے؟ آپ تو اس وقت امامت کر رہے تھے اور 1,24,000 کم و بیش نبی پیچھے تھے. اندازہ لگائے ایسی نماز تو کائنات میں کبھی ہوئی نہیں، نہ پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. آپ تو ایک تیاری کر کے جا رہے تھے کہاں؟ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے، اور آپ کو بلایا گیا تھا. تو کیا آپ یہ بتاتے کہ اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ تب ہم آپ کو سچا مانیں گے جب آپ بتائیں گے کہ اس میں کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ تو اس کے لیے تشریح بھی نہیں لے گئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا، فوراً آپ نے توجہ دوڑائی ادھر کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس سامنے کر دیا. ہم نے فرمایا کہ اتنی کھڑکیاں اس میں ہیں اور اتنے دروازے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے امور ہیں، اگر یہ معلوم نہ ہو تو اس سے کیا ان کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ لوگ ان چیزوں کا کمال سمجھتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا ان کو منہ بند کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی کو کھڑکیوں کے گننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. چھوٹی سی مثال ہے، کہیں دلہا جاتا ہے نا، سبوں کو معلوم ہے یہ دلہا گیا وہاں، اور اگر میں بعد میں آ کر اس سے پوچھا جائے گا وہاں سیڑھیاں کتنی تھی، ہر کوئی کوشش تو بتائے گا. تو وہ ایک شان کے ساتھ اس وقت جاتا ہے، جاتا نہیں جاتا. ہاں اگر عوام ہوں تو تم گزرائے نہیں ہڑپوئی سنا ساری دن نظر ٹنٹ کتن ہوتن کتن یہ نظرہ وزرا، لیکن جب دلہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتا ہے، ایک وقار کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ سارے سب لوگوں کی نظریں اسی پر لگی رہتی ہیں. مہاراج حسین کیوں کیا وہ ایک پورے وقار کے ساتھ جاتا ہے نا، تو ایک خاص مقصد کے لیے جاتا ہے. تو بتائیے وہ وہاں بتائیے گا تفصیل. اس طرح یہ کم علمی ہے کہ اگر کسی کو کہیں گے کہ جناب اس نے تو بتایا، اس نے تو بتایا نہیں. کتاب میں صاحب لکھا ہے جو بہت اونچے درجے کے مشاہدے میں ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیزیں نہیں بتاتا، چھوٹی چیزیں، اور جو ذرا وہ نیچے ہی ہوتا ہے تو وہ تو چھوٹی چیزیں ہی بتاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال سب سے یہ ہے وہ مشاہدے میں رہتے تھے. کس کے مشاہدے میں؟ اللہ رب العزت کے مشاہدے میں رہتے تھے، اور وہی الہی کی ذمہ داری رہتی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اگر علم میں نبی ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا تو یہ مقصد بھی نہیں تھا. اس وجہ سے لوگوں کو خواہ میں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کم تھا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں. اللہ کے بندو، کہاں کشتی اور کہاں کوئی طور پر اللہ سے کلام کرنا، بات سمجھ آ گئی؟ کہاں دیوار کو ٹھیک کرنا اور کہاں تورات لے کر آنا، بات سمجھ آ گئی؟ کہاں ایک بچے کو مار ڈالنا اور کہاں بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر کے لے جانا. تو دونوں ان میں اول فرق ہی کیا ہے؟ تو وہ تو ایک اعزاز ہے، وہ تو ایک مقدس ہے. اس وجہ سے یہ جھگڑے ہو جاتے ہیں خامخواہ میں. تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور صفت عالم الغیب و شہادہ وہ اللہ نے خود فرمایا ہے. اس لیے اس کو ظاہری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، فون پر پوچھتے ہیں لوگ، کیا کیا پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ کسی کا فون آیا، حتاس علم غیب واسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ون کیا ون مس یادہ بس ہوں یادہ بس نہ ونس نا اگر ون تو پھسوس، اگر نہ ون تو تیل تہ پھسوس. نت پس آو یوت خدائن یوس تیوت کور نہ کتا. کیا یوت خدائن یوس یہ مش ٲکھِتھ مش بات گئی ختم. اتنا نفرت دپن سبحان اللہ، اس میں لڑی بہت اس دپن سبحان اللہ. دپن کیا جواب، کیا مس دلیل؟ دپن نا یہ صحیح جواب، ات نش لڑائی، یوت پروردگارن یوس تیوت کور نہ کتا. اس لیے اس آیت میں اب اس آیت کو پڑھ لیجئے تو اب آپ کا کوئی اشکال نہیں رہے گا، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جناب علم غیب تھا. یا آپ سن لیجئے آیت، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. آپ فرما دیجئے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میرے پاس اللہ کے خزانے میرے پاس جو تم مجھے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم کو یہ دے دیجئے اور سونا بنا دیجئے. ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے غیب. میں جانتا ہوں کہ تم مجھے وہ باتیں پوچھتے ہو جو باتیں مجھے معلوم. ہاں کبھی آپ کھڑے ہو گئے، اس لیے تو لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے نا. آپ کھڑے ہو گئے ممبر پر، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیا جو پوچھنا ہے؟ ایک کیفیت تھی اس وقت، آپ مخلوق کی طرف متوجہ تھے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا من ابھی، میرا باپ کون ہے؟ کیا میرا باپ؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی کوئی سوال تھا.
لیکن وہ ضرورت تھی اس کو. میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو کا حذافہ. ابو کا تمہارا باپ تو حذافہ ہے. معاملہ ختم. اصل وجہ کیا تھی؟ اس شخص کے نسب پر لوگ تانا دیتے تھے. لوگ تانا دیتے تھے اس نے شاید حلالک، اس لیے بڑے مجمع میں اس نے کہا میں بھی میرا باپ کون ہے، تاکہ معاملہ ہی صاف ہو جائے. کیونکہ آپ نے خود فرمایا تھا جو کچھ پوچھنا پوچھ لو مجھ سے. ایک موقع پر آپ نے جو کچھ پوچھنا ہو تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. بس بیٹھ گئے. اس کے بعد جب ان کی والدہ نے سنا، اس نے کہا میرے بیٹے تم نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ کے نبی تم کی مجلس میں تم نے پوچھا اس سے میرا باپ کون ہے. چپیے یہ ونتا تھا مجلس میں نون مول کچھ. اگر اللہ کے نبی نے اور کسی کا نام لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ میری رسوائی نہیں ہوتی سب ان کے سامنے. انہوں نے کہا قسم اللہ کی اگر حبشی کا نام لیتے، نبی کہ تمہارا باپ فلاں حبشی ہے، فلاں حبشی تو تھے نا کالے کلوٹے، کہا میں اسی کو اپنا باپ بناتا، میں اسی کو اپنا باپ. تو کبھی یہ کیفیت بھی تاری ہوتی تھی پوچھو جو پوچھنا ہے. کبھی یہ بھی تاری، کبھی فرماتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم. تو کبھی اس حالت میں ہوتے تھے، کبھی اس حالت میں ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو ٹٹولے ان میں دلوں میں کیا ہے، کون کیا کر کے آئے. کچھ نہیں، بلکہ ایک مقصد تھا زبردست. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نہیں عطا فرمایا وہ تو ہم کو مرنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. مرنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوگا. کیسے معلوم ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا علوم و معرفت اللہ نے دیے تھے یہ ہم کو مرنے کے بعد تو یہ تو معلوم ہو جائے گا. کم از کم ملک الموت کو تو دیکھیں گے نا، نکیر منکر کو بھی تو دیکھیں گے، مرنے کے بعد میدان محشر کو بھی تو دیکھیں گے، پل صراط کو بھی دیکھیں گے، جنت کو بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے یہ ہم سے چھپا ہی رہے گا. یہ کچھ اور آپ کو کیا اللہ نے عطا فرمایا تھا، کتنی معرفت اور کتنے علوم، اس سے مرنے کے بعد بھی ہم بے خبر ہی رہیں گے. اس لیے اس میں فرمایا کہ ولا عالم الغیب، کہ علم غیب میری ذاتی صفت نہیں ہے، البتہ جتنا اللہ کو مرضی ہے اتنا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتے ہیں. تیسری فرمایا ولا اقول لکم انی ملک. کیا ولا اقول لکم انی، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. میں کیا مطلب ہے؟ حالانکہ آپ تو فرشتوں سے افضل ہیں. آپ تو یہ تو طے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبریل سے بھی افضل ہیں، اس کے اپنے وجوہات ہیں. یہاں کیوں فرمایا میں فرشتہ نہیں ہوں؟ اس لیے جو تم مجھے تانا دیتے ہو آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیا کھانا کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اور آپ جو ہے وہ بازار کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو میں فرشتہ نہیں ہوں، مجھے کھانے کی بھی ضرورت پیش آ جائے گی، اور میں کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اور میرا گاروبار بھی ہے، میرا اہل عیال بھی ہے، دکھ سکھ میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک سے بہت آنسو آتے تھے. کسی کا جنازہ دیکھا تو رونا شروع کر دیا، اور خود اپنے صاحبزادے کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا. حضرت ابراہیم کا چشمہ مبارک سے بہت آنسو آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ تو ہمیں فرماتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، لیکن آپ کے چشمہ مبارک سے تو آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں، یہ صبر کے خلاف، یہ تو صبر کے خلاف نہیں. کیوں؟ صبر کے خلاف یہ ہوتا میں اللہ پر اعتراض کرتا کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں مارا، کیوں میری اس کی جان لے لی. فرمایا کہ نہیں، زبان تو وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہے، البتہ غم تو ہے کہ بیٹا تو ہے. اور ایک جملہ فرمایا وہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم ہم کتنے غم زدہ ہیں، تم جدا ہو گئے ہم سے. تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے نبی سے نہ رویا ہوتا تو ہم میں کون روتا؟ اجازت ہی نہیں ہوتی رونے کی. تو لکھے دم پھٹی کا چھن اندر کی ہارٹ فیل کا چھن. یہ احسان تھا ہمارے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے وقت کیا کیا ہے؟ رویا ہے. مصیبت کے وقت آپ نے رویا، آنکھوں سے آنسو آئے ہیں. تو اس طرح سے گویا کہ فرشتہ روتا نہیں، اس کے بیٹا تو مرے گا ہی نہیں فرشتے کا، نہ اس کو کھانا کھانا نہ اس کو بھوک لگے گی. یہ تو اللہ کے نبی سے جو فرماتے تھے خود، اور فرماتے کتنے ہفتے گزر گئے میرے اور بلال حبشی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنے سے کھجور جس کو بلال نے اپنے بغل میں چھپا کے رکھا تھا. اب ظاہر سی بات ہے بغل میں کیا 1 کوئنٹل آئے گا؟ بغل میں کیا 50 کلو ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے 1 آدھ کلو تو ہو سکتا ہے، اور 1 آدھ کلو کب تک چلیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اس طرح سے یہ فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، مطلب یہ کہ میں اولاد آدم ہوں، میں انسان ہوں. انسان سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، انسان کو حالات پیش بھی آ سکتے ہیں، انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کو زخمی ہو گئے،
بالکل ہو گئے. اور اس لیے فرمایا کہ میں نے یہ بھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. فرمایا دیکھو لوگوں، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میرے پاس آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وحی کے مطابق تھی. کس کی؟ اسی لیے عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک و صاف ہوتے ہیں. اس لیے کہ ساری زندگی جب وحی الہی کے مطابق گزر جائے گی تو گناہ کیسے ہوں گے؟ گناہ تو ایک بھی نہیں ہوگا. یہ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع کرتا ہوں صرف اس وحی کی جو وحی میرے پاس آتی ہے. البتہ پھر آپ مشورے کیوں کرتے تھے؟ کیا سنت کے لیے، تاکہ ہمارے بعد میں ہماری امت جو آئے گی ان پر وہی تو نازل نہیں ہوگی، یہ مشورہ کریں گے. اور مشورہ بھی اس چیز میں ہوتا تھا جس میں وہی نازل نہ ہوئی ہو. اور اگر وہی نازل ہو چکی اب مشورہ کرنے کی ضرورت، اب کیونکہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے جو حکم آ گیا تو رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ وہی نازل نہیں فرماتے تھے. پھر کیا فرماتے؟ مشورہ کر لو. کیا کر لو؟ مشورے میں جو تو ہے طے ہو جائے وہ کر لو. اس لیے صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور پھر مشورہ کرتے تھے. اور یہ مشورہ اس لیے تھے تاکہ میری امت بھی کیا کر لے؟ مشورہ کر لے. باقی ساری زندگی جو گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گزری کس کے مطابق؟ وہی الہی کے مطابق. اچھا آپ بھول بھی گئے جی، 2 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیرا، بالکل روایتوں میں ہے. اس کے بعد سب خاموش، کسی کی ہمت بھی نہیں. ایسا جلال، ایسا رعب، حالانکہ ہنسمکھ تو ڈانٹتے بھی نہیں تھے. تو ایک شخص نے ہمت کی، اس کا نام تھا ذوالیدین. کیا؟ انہوں نے کہا حضرت قصرت الصلاۃ ام نسیت ہے، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ یہ اس نے سوال کیا. آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. حضرت 2 ہی رکعتیں ہو گئی. کتنی؟ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کتنی رکعتیں ہوئی؟ صاحب نے کہا حضرت 2 ہی رکعتیں ہو گئی. پڑھنی کتنی تھی؟ 4. ایسا ہوا؟ سجدہ سہو بھی آپ نے کیا. ایک موقع پر آپ نے خود فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں. کیا؟ لیکن میرے اوپر اس وقت بھول طاری کر دی جاتی ہے. سوال ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر سجدہ سہو کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے اس کا. اس لیے اگر آپ کبھی بھولے نہ ہوتے، سمجھ آ گئی نا، تو ہم کو یہ مسائل کیسے معلوم ہوتے. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، تعجب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو جائے اور صحابہ کرام کی بھی ایک ساتھ. اس کو لیلۃ التعریس کہتے ہیں. کیا؟ لیلۃ التعریس ایک لمبی رات ہے. آپ چلتے رہے رات بھر اور آدھی رات سے کچھ زیادہ وقت ہو چکا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تھکاوٹ بہت ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت تھوڑا آرام کر لیں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ سب تھکے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے. نماز آپ سب تھکے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضرت میں بیدار رہوں گا. حضرت بلال حبشی نے. کتنے؟ جی ٹھیک ہے. سارے لوگ سو گئے. ظاہر سی بات ہے تھکے ماندے تو کتنے منٹ لگیں گے سونے میں؟ ذرا سی دیر. سب سو گئے کیونکہ نماز کی تو فکر نہیں، اس کی جگانے والا تو جاگ رہا ہے. آپ بھی کیا باکمال تھے، اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی کچھ رکعتیں پڑھ کے آپ اس طرح سے رہے کہ میں دیکھتا رہوں گا جو ہی صبح صادق ہو جائے میں اذان دے دوں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے نا، اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کسی پتھر کے ساتھ یا اور کسی چیز کے ساتھ. ٹیک لگائے اور سو گئے. اور کیسے سو گئے؟ اتنا سو گئے کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، کوئی نہیں جاگا مجمع میں، یہاں تک کہ اسفار ہو گیا، صبح کی نماز کا وقت ہوا جب جماعت تب بھی کوئی نہیں جاگا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا اور دھوپ جب پڑی صحابہ کرام کے اوپر تب بھی کوئی نہیں جاگا. سب سے پہلے جاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جاگ گئے تو سورج طلوع ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے نماز کسی نے نہیں پڑھی، آپ نے بھی نہیں پڑھی. آپ فوراً آئے تو بلال حبشی کو جگا لیا. وہ تو یوں سو رہے تھے، جب جاگ گئے تو بس دیکھا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے تو گھبرا گئے. لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں. کیا کا معلوم تھا کہ یہ حکمت خداوندی ہے. آپ نے ڈانٹا نہیں اسے کچھ. تو انہوں نے کہا حضرت نیند مجھ پر غالب آ گئی، میں تو سویا نہیں تھا. انہیں باقاعدہ میں نے سونے کی نیت نہیں کی تھی کہ بس میں سو جاؤں، بس میں تو جاگ رہا تھا. آپ نے فرمایا چلو جلدی یہاں سے ڈیرا اٹھا لو. ڈیرا اٹھا لیا، آگے پہنچے. آگے کیا کرنا تھا؟ اب مسائل تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، علیحدہ پڑھنی ہے، اذان دینی ہے کہ بغیر اذان کے پڑھنی ہے، اقامت ہوگی یا اقامت نہیں ہوگی، قرات جہر سے کرنا ہے یا قرات سر سے کرنا ہے. یہ سارے مسائل ہیں نا.
اس لیے کہ دن میں تو قرات جہر سے ہوتی نہیں سوائے جمعہ کے اور عیدین کے. تو یہ سارے مسائل تھے. اس لیے آپ نے فرمایا وضو بنا لو. وضو بنا لے گا. اذان دے دی گئی تو بلال حبشی نے اذان دے دی. طلوع آفتاب کے بعد اشراق ہو چکا تھا. اذان دے دی, صفیں بنائی گئی, پہلے سنتیں پڑھ لی. معلوم ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا بھی ہے. فجر کی سنتوں کی زیادہ قریب میں واجب ہے لکھا کر سنتیں. اس کے بعد جماعت ہو گئی. آپ نے نماز پڑھائی بالکل ویسے جیسے فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. آپ نے اس میں قرات جہر سے کی. یہ سارے مسائل ہو گئے. اب مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ کرام سو گئے کہ اللہ کے نبی سے کیوں نہیں جاگے, جبریل علیہ السلام کیوں نہیں جگانے کے لیے آئے؟ آنا چاہیے تھا نا. اچھا ایک واقعہ اور سن لیجیے, بات ختم ہو جائے گی. کیا بخاری شریف میں کئی جگہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی سو جائے گا, یہ دوسری روایت میں ایک لگا کر یا ویسے, تو اگر وہ باوضو ہو تو وضو اس کا ٹوٹ گیا, اب اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے. تو بخاری شریف میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خود فرمایا ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو لیٹ کر سوئے یا ٹیک لگا کر سوئے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ تہجد پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد وطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے اور پھر اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد وطر کے بعد آپ 2 رکعتیں بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے, اذان کے بعد آپ سنتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ آرام فرماتے ہیں اور سو جاتے ہیں, باقاعدہ سو جاتے ہیں باقاعدہ, اس لیے کہ آواز بھی آتی تھی کہ حضرت تو آرام میں. تو اب جب نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے اور وہ اطلاع دیتے تھے حضرت جماعت کا وقت ہو گیا. اور ایک مرتبہ آپ بالکل آرام میں ہی تھے, بلال حبشی نے آہستہ سے آواز دے دی, حضرت نے سنا نہیں, زور سے کہا الصلاۃ خیر من النوم. کیا حضرت جاگ گئے. آپ نے فرمایا بلال یہ جملہ تم نے جو بتایا اس کو فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد پڑھا کرو. تو اس کے بعد حی علی الفلاح کے بعد یہ تب سے آج تک ہے الصلاۃ خیر, ورنہ ابتدا میں یہ نہیں تھا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی سے اٹھے, آ کے اور نماز پڑھا دی. یہی معمول تھا, یعنی آپ وضو نہیں فرماتے تھے, وضو نہیں فرماتے تھے, تو یہی اشکال ہوا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت آپ تو آرام فرمانے کے بعد سیدھے آ کے نماز پڑھاتے ہیں لیکن وضو نہیں فرماتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تنام عینایا, کیا ولا ینام قلبی, فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں, دل تو میرا جاگتا رہتا ہے, میرا وضو نہیں ٹوٹتا, میرا وضو مجھ پر غفلت طاری نہیں ہوتی. اس لیے آپ لوگوں کا وضو ٹوٹتا, میرا نہیں ٹوٹتا. آپ خود اندازہ لگائے, جس کا دل مبارک ہر وقت بیدار ہو تو ان کو یہ معلوم نہیں ہو جائے گا اس کی اس وقت فجر کا وقت ہو چکا ہے, نماز فرض ہے, ہوگا نہیں ہوگا, لیکن کیوں آپ نہیں جاگے, ہے نا. واللہ عالم آپ کا دل مبارک کہاں تھا, آپ کی روح مبارک کہاں تھی, عرش پر تھی, آسمانوں پر تھی, اللہ کے مشاہدے میں تھی, کہاں تھی. اس لیے آپ اس عالم سے اس وقت دوسرے عالم میں ہی مشغول تھے, ادھر آپ کی توجہ نہیں ہوئی. اور جو کیفیت طاری ہوگی صحابہ کرام پر کہ وہ بھی نہیں جاگے, حضرت بھی نہیں جاگے. اب یہ اللہ نے کیوں کیا کہ نماز قضا کرائی؟ یہ اصل میں امت کو مسئلہ بتانا تھا. کیا جی, اس لیے وہ نماز جو قضا ہوئی ان کی, اس پر جو ان کا ثواب ملا وہ تو ہماری کروڑوں نمازوں پر بھی نہیں ملے گا. اس لیے وہ تو قانون تھا, وہ تو قانون بنانا تھا. اور کیا وعید ہے, اللہ تبارک فرمائیں گے سو جاؤ صحابہ کرام, نیند بھی آ جائے گی آپ کو اور ثواب بھی مل گیا مفت کا, قانون بن گیا نا. تو یہ قانون بنانا تھا. تو اس طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, فرشتے کو نیند نہیں آتی, فرشتے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, فرشتہ بیمار نہیں ہوتا, فرشتہ غمزدہ نہیں ہوتا کہ اس کے جب کسی کا انتقال ہو جائے, یہ ساری چیزیں میرے اوپر طاری ہو سکتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ بھائی میں فرشتہ نہیں ہوں, فرشتہ ہونے کا میرا دعویٰ ٹھیک ہے, حالانکہ فرشتے سے افضل تو ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میری ساری زندگی کس کے مطابق چلتی ہے, ان اتبع الا ما یوحی الی. پھر آخر میں فرمایا قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون, آپ صاف فرما دیجئے دیکھو اندھا اور بینا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. افلا تتفکرون, لوگوں تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا جو میری بات مان لے اور میرے پیچھے پیچھے چلے وہ بینا ہے, کیا ہے, اور جو میری بات نہ مانے وہ اندھا ہے. جس کو اللہ کے نبی کی پہچان نہیں, اس سے زیادہ بڑھ کر اندھا کون ہو سکتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا